والد کا سخت رویہ اور ماں کا نرم رویہ ہمارے معاشرے کو اعتدال پر اور متوازن رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو۔ میں نے شروع میں 2 لفظ کہے ہیں جن میں مین ذکر ماں اور باپ کا ہے۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ ماں محبت کی دیوی ہے۔ ماں پیار کرنے والی ہستی ہے۔ ماں اولاد کے لیے اپنی جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ ہر وقت ماں اپنی اولاد کے لیے لڑنے بڑنے پر تیار رہتی ہے۔ بچے سارا دن شور کریں، کھپ ڈالیں، ماں کہتی ہے نہیں، میرے بچے بڑے پیارے ہیں، میرے بچوں جیسا کسی کا بچہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ماں ہوتی ہے، اس نے جنم دیا ہے۔ پہلے تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ آپ تمام سب کی مائیں سلامت رکھے تا قیامت رکھے، اور آپ ماں کی خدمت کرتے رہیں جب تک اس کی زندگی ہے۔ تو ماں اب ہمارے گھر میں ایک اعتدال، نرم پسندی اور معتدل مزاج اور متوازن ماحول کو رکھنے میں ایک عام کردار ادا کرتی ہے۔ اور باپ کا رول سخت رویہ، تھوڑا سا ڈانٹ دینا، بچوں کو تھوڑا سا غصے ہونا، ہاں بچہ بڑا بھی ہو گیا ہے تو اس سے بھی تھوڑا سا غصے سے بول لینا۔ وہ کیا ہے کہ باپ شروع دن سے ہی باہر نکلتا ہے، بچوں سے دور ہوتا ہے۔ کبھی وہ ڈیوٹی میں چلا جاتا ہے صبح اور شام کو آتا ہے، بچوں کے پاس نہیں ہوتا۔ کبھی وہ روزی کے لیے بیرون ملک چلا جاتا ہے، کبھی وہ روزی کے لیے گاؤں سے شہر آ جاتا ہے، کبھی وہ روزی روٹی کمانے کے لیے شہر سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے، کبھی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ غرض کہ وہ ساری زندگی سفر میں رہتا ہے، یا اپنی نوکری پہ رہتا ہے، یا اپنی ڈیوٹی پہ رہتا ہے، یا اپنے کاروبار میں الجھا رہتا ہے، اور اس کے ذہن میں ہر وقت 2 اور 2 4۔ اور دیکھیں اس کے گھر والوں کو بھی یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ بھی سارا دن باہر رہتا ہے، کھاتا وہ بھی 2 روٹیاں ہیں، کھاتا وہ بھی 2 روٹیاں ہیں، کھاتی ماں بھی 2 روٹیاں ہیں۔ ماں آدھی بھوکی بھی رہ جاتی ہے، خاوند کے آگے وہ آئے گا تو رکھے گی پہلے، مگر خاوند پہلے نظر ڈالے گا بچوں پہ کہ ان کی ضروریات کون کون سی ہیں۔ وہ اگر غریب ہے تو اس میں بھی وہ ان کی ضروریات پوری کرے گا، اگر امیر ہے تو اس میں بھی وہ اس کی ضروریات پوری کرے گا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے دوستو، دعا کریں کہ آپ پر یہ دونوں، یعنی والد اور والدہ، ماں اور باپ، ماما اور پاپا، آپ کے سر پر قائم رہیں تاکہ آپ کے گھر کا ماحول معتدل، متوازن رہے، کیونکہ جس گھر میں ماں نہیں ہوتی ان بچوں کو ماں کا پیار نہیں ملتا اور وہ بھی مریض بن جاتے ہیں، اور جس میں
باپ نہیں ہوتا وہ بھی اعتدال پسند نہیں رہتے، وہ بھی ریجڈ ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، اور معاشرہ ان کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اپنے والدین کی قدر کریں، اور جو چھوٹے بچے ہیں والدین کوشش کریں کہ ان کی بہتر تربیت کریں، تاکہ مستقبل میں وہ جب بڑے ہوں تو وہ آپ کا سہارا بنے، نہ کہ اس وقت بھی وہ آپ سے اپنی ضد یا منمانی کریں۔ تو ان کو کوشش کریں، احترام سکھائیں، اچھا ماحول دیں، ان کو اچھا سکول دیں، اچھی تعلیم دیں، کیونکہ بچے کے لیے سب سے بہترین دستگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے آس پاس کا ماحول ہوتا ہے۔ اور والدین کا جو والد ہے، والدین میں والد کا بہترین کام یہ ہے کہ وہ ان کی ہر ضروریات کا خیال رکھے اور اس کو پورا کرے، اور یہاں پر وہ غلط ہوں ان کو ٹوکے اور ان کو صحیح راستے پہ چلائے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کو چیزیں خوبصورت بناتی ہیں۔ پھر آپ جوانی میں بھی بچوں کے ساتھ، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ لائف بھی انجوائے کرتے ہیں، اور پھر جب بچے جوان ہوتے ہیں وہ لائف بھی آپ انجوائے کرتے ہیں، اور جب آپ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ پھر جو بچے ہوتے ہیں آپ کے بڑے ہوئے بڑے، وہ آپ سے بچوں جیسا سلوک کرتے ہیں اور وہ آپ کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں، اپنے اپنے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھر کو، ہمارے ماحول کو، ہمارے ملک کو جنت کا نمونہ بنا دے، تاکہ ہم گھر میں خوش و خرم رہیں تو باہر بھی ہم اچھے ماحول میں کام کریں گے۔ اگر گھر میں ہمارے لڑائی جھگڑا یا سکون نہیں ہوگا تو باہر بھی ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اتفاق اور پیار محبت میں برکت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ایک پیار کرنے والا ہے، جو کہ 70 ماہوں سے میں ہر ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں، زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور اس کے یہ پیار کا ہی نتیجہ ہے کہ میں آکسیجن لے رہا ہوں، میں پانی پی رہا ہوں، اور مجھے اچھے والدین ملے، مجھے اچھی ماں ملی، جائے کہ وہ اس وقت دنیا میں نہیں ہے، مگر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ میرے والدین کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں۔ میں بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک باتیں سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میرے بہن بھائی بزرگ سب خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور میری ویڈیو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں۔ میں اسی طرح آپ کو اچھی ویڈیو دیتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔